آج ہم کریں گے سورہ یاسین کی ترجمہ اور تفسیر، اور اس میں میں آپ کو وہ تفسیر بتاؤں گی جو کہ ہمیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں کل 83 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن پاک کا دل بیان فرمایا ہے، اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اسے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، اور یہ شعر ان کے لیے مناسب ہے، یہ تو صرف قرآن ایک نصیحت ہے اور واضح کتاب ہے۔ اس آیت کی بہت سی تفاسیر ہیں، لیکن مناسب ترین یہ ہے۔ اس زمانے میں کفار و مشرکین شعر و شاعری کا بہت ذوق رکھتے تھے، اور ان کے درمیان بہت بڑے بڑے شاعر موجود تھے، اور وہ یہ چیز جانتے تھے کہ قرآن شعر نہیں ہے بلکہ نثر میں لکھا گیا ہے۔ تو یہاں شعر سے مراد ہوگا کاذب کلام، یعنی جھوٹا کلام۔ اور معاذ اللہ اس زمانے میں کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ جھوٹا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس کا رد فرما رہا ہے کہ ہم نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ سکھایا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ایک واضح نصیحت والی کتاب ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تاکہ ڈرایا جائے اسے جو قلبی لحاظ سے زندہ ہے، اور تاکہ کافروں پر ایک بات حق ثابت ہو جائے۔ قلبی لحاظ سے زندہ سے مراد وہ مومنین ہیں جن کے دل ابھی زندہ ہیں، اور وہ قرآن کے مضامین میں جو اللہ نے عذابات کا ذکر کیا ہے، جو وہ اسے پڑھتے ہیں تو وہ خوف محسوس کرتے ہیں اور برائی سے رک جاتے ہیں۔ اور آگے جو ذکر ہے وہ ہے کہ کفار پہ یہ حجت قائم ہو جائے جب وہ انہیں دیکھیں کہ یہ نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو نصیحت پہنچی ہی نہیں تھی۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا ان کفار نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے ان چیزوں میں سے کہ ہمارے ہاتھ جن چیزوں پر عمل کرتے ہیں، جانور، تو وہ لوگ ان جانوروں کے مالک ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت کے بارے میں ارشاد بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جانوروں کو تخلیق دیا۔ کون تھا جس نے جانوروں کو پیدا کیا؟ اگر ہم غور و تفکر کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہزارہاں قسم کے جانور، اور ہر جانور مختلف، ان کی آواز مختلف، ان کے فوائد مختلف، اور سب سے بڑھ کر کے اللہ نے کچھ جانوروں کو ہم انسانوں سے مانوس کروا دیا تاکہ ہم ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس نے یہ سب کیا؟ اور وہ ذات صرف ایک ہے، ہمارے اللہ کی۔ آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ان جانوروں کو ان کا مطیع و فرما بردار کر دیا، تو ان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض یہ کھاتے ہیں، اور کفار کے لیے ان جانوروں میں بہت سے نفع ہے اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا بس یہ شکر گزار نہیں بنیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اگر ہم صرف ایک بھینس کی مثال لے لیں تو ہم اس بھینس سے گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، اور اس کی کھال سے بے تحاشا چیزیں بھی بنتی ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کفار سے مخاطب ہو رہا ہے کہ تمہارے بغیر کوئی اچھا کام کیے میں نے تم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو پھر تم میری فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خداؤں کو بنا لیا کہ شاید ان کی مدد ہو، وہ بت ان کی مدد کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ کفار اور ان کے لشکر سب کے سب حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجا کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ پجاری بھی اور جس کی پوجا کی جائے گی سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حاضر کرے گا، ایک دوسرے سے ان کو بیزار کرے گا، اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں ان کا قول، بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت فرماتا ہے، تو جب وہ کفار کی باتوں سے مایوس ہو کر رنجیدہ ہو جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی تسلی فرما رہا ہے۔
کہ آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، یہ تو بس کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں یہاں پر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں چاہے سامنے کہیں یا چھپ کر کہیں، ہم جانتے ہیں اور پھر بعد میں ہم ان کی گرفت کریں گے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تو اچانک پھر وہ صاف جھگڑا کرنے والا ہو گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کچھ نے کہا یہ ابی بن حلف کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہ ایک ہڈی لے کر آیا جو کہ ایک بہت پرانے جانور کی تھی، اور وہ کہیں مارتا تھا اسے مسل کے بالکل ریزہ ریزہ کر دیتا تھا، اور اپنے عقل کے مطابق اطراف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں کہتا تھا کہ جب ہم بالکل ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کون ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ذرا اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ ہم نے صرف تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم تمہیں اس ریزہ ریزہ سے دوبارہ پیدا کر لیں۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو، وہ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو اس حال میں کہ وہ بالکل گل چکی ہوں گی۔ اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ شخص پرانی ہڈی لا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے ایسے ہوا میں پھونک مار کے دکھاتا تھا کہ جب ہم ایسے ہو جائیں گے تو کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو جب اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ وہ اپنی پیدائش کو بھول گئے کہ ہم نے اسے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا، تو وہ ایک دم مبہوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے زندہ کریں گے انہیں وہی ذات جس نے بنایا تھا انہیں پہلی مرتبہ، اور وہ اللہ ہر پیدائش کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں تھی تو مجھے معلوم تھا میں نے اسے کیسا پیدا کرنا ہے، اور جب کوئی چیز ختم ہو جائے گی اور مجھے اس ایک چھوٹے سے ذرے سے اسے دوبارہ پیدا کرنا ہے، تو میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ چیز کیسے وجود میں آئے گی۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو وہ ذات کے بنایا اس نے تمہارے لیے سبز درخت سے نارنگ آگ کو جب ہی تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس درخت کی مثال دے رہا ہے جو کہ اس زمانے میں عرب میں موجود تھا، کہ اس درخت کی اگر ٹہنی توڑتے تھے تو وہ سرسبز ہوتی تھی اور اس میں سے پانی ٹپکتا تھا، لیکن جب آپس میں ٹہنیوں کو مارا جاتا تھا تو اس میں سے آگ نکلتی تھی، اور یہ وہ چیز تھی جو کہ وہاں پر عرب روزانہ یوز کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم آس پاس اپنے اطراف میں چیزیں دیکھو تو تمہارے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا اور وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ پیدا کر دے ان کی ہم مثل؟ ہاں کیوں نہیں، اور وہی بہت بڑا پیدا کرنے والا جاننے والا ہے۔ آج کل اگر ہم اپنے اطراف میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیا کچھ پیدا نہیں کرا، کیا کچھ تخلیق نہیں دے رہا وہ، تو وہ انسان جسے اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ کچھ بھی پیدا کر دے۔ آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی شان تو یہی ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ فرماتا ہے اس کے لیے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مشہور آیت ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے اس کو معرض وجود میں لانے کے لیے، تو وہ کن کہنے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بس وہ ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ہاں لیکن کبھی کبھار وہ اپنے ارادے کا اظہار حکم دے کر فرماتا ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو پاکی ہے اس ذات کے لیے کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہر چیز میرے اللہ کی دسترس میں ہے۔ یہ تھی سورہ یاسین کی ترجمہ اور تفسیر۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہماری ہر غلطی، کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دے۔ آمین۔